ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو سلطان نے پہرا سخت کر دیا اور ایک دن سوچا کہ وہ خود بھیس بدل کر نگرانی کرے۔ چنانچہ سلطان ایک رات بھیس بدل کر نکلا تو اسے شہر کے ایک کونے پر 6 آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، تو سلطان بھی ان میں جا بیٹھا۔ انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی تم کون ہو؟ تو سلطان نے کہا، میں تم جیسا ہوں۔ تو وہ سمجھے شاید یہ بھی کوئی چور ہے۔ سلطان نے انہیں شکل سے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی چور ہیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ تم میں ایسا کیا فن ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو میرے پاس فن ہے، کیا پتہ شاید وہ آپ کے فنون سے زیادہ نمایاں ہو، تو پہلے تم سب اپنے فنون کے بارے میں بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرے پاس یہ فن ہے کہ دیوار جتنے بھی اونچی ہو اس پر سے رسی ڈال کر پھلانگ سکتا ہوں، پھر چاہے وہ قلعے کی دیوار کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر ہے۔ تیسرے نے کہا، مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں موٹی سے موٹی سخت ترین دیوار میں سراخ کر سکتا ہوں، چاہے وہ قلعے کی دیوار کیوں نہ ہو۔ چوتھے نے کہا، میں حساب کتاب میں ماہر ہوں، جتنے بھی اشرفیاں ہوں سونا ہو میں اسے فوراً میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میں رات میں جس کو بھی دیکھوں دن میں اسے فوراً پہچان لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا، میرے پاس یہ فن ہے کہ جب مجرموں کو سزا ہو جاتی ہے تو اگر میری داڑھی کے بال تھوڑے سے بھی ہل جائیں تو مجرموں کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ وہ چور یہ سن کر حیران اور بہت خوش ہوئے کہ اب اگر ہم پکڑے بھی گئے تو ہم بچ جایا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر اس رات بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کا سوچا، اور اب وہ محل کی طرف چوری کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب وہ محل کے قریب پہنچے تو انہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، تو ان میں سے جو کتے کی آواز پہچان سکتا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو دوسرے چوروں نے اس کے بات کو مذاق سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ جب وہ لوگ قلعے کے عین قریب پہنچے تو جو چور رسی پھینک کر دیوار پھلانگنے میں ماہر تھا، اس نے رسی پھینک کر قلعے کے اندر کا جائزہ لیا اور وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جو چور مٹی سونگ کر بتا دیتا تھا کہ خزانہ کہاں پر ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کمرے کے نیچے ایک اور کمرہ ہے جہاں پر خزانہ ہے۔ پھر ان میں سے اس چور نے جو موٹی سے موٹی سخت ترین دیوار میں سراخ کرنے میں ماہر تھا، تو اس نے کم وقت میں دیوار میں سوراخ کر دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور جتنا خزانہ اٹھا سکتے تھے اٹھا لیے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ پھر وہ اپنے مضبوط ٹھکانے جنگل میں پہنچے تو حساب کتاب والے نے فوراً حساب کتاب کر کے خزانہ تقسیم کر دیا۔ پھر جب وہ اپنا اپنا خزانہ لے کر جانے لگے تو ان چوروں میں سے جو سلطان تھا اس نے کہا کہ دوبارہ ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ تم سب مجھے اپنا اپنا پتہ لکھ کر دو۔ تو پھر ان سے چوروں نے اپنا اپنا پتہ لکھ کر دے دیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن سلطان محمود غزنوی نے اپنی دربار میں عدالت لگوائی اور اپنے سپہ سالار کو ان سے چوروں کا پتہ دے کر ان کو گرفتار کروایا۔ پھر وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان پر چوری ثابت ہوئی اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب وہ 6 کے 6 چور تختی دار پر کھڑے تھے تو ان میں سے اس چور نے جو رات کو کسی کو دیکھ لیتا تو صبح اسے فوراً پہچان لیتا تھا، تو اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور تختہ دار سے بلند آواز میں کہا کہ سلطان معظم، ہماری پھانسی کچھ دیر کے لیے روک دیں، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ تو سلطان نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس نے سلطان معظم سے کہا کہ جناب، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اب وہی ہیں جو اس رات ہمارے ساتھ چوری میں شامل تھے۔ تو جناب اپنے ہم سب کا فن تو دیکھ لیا ہے، اب اپنے فن کا مظاہرہ کرے اور ہماری جان بخش دے۔ تو سلطان نے انہیں معاف کر دیا۔